سجدوں میں کثرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدوں میں کثرت کے ساتھ دعا کیا کرو۔ کاموں میں برکت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہیں ہوگی اور سکون سے محروم رہو گے۔ تحفے دیا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ نماز اور صدقے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ بات نہ بتاؤں جو روزے، نماز اور صدقے سے بھی افضل ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیوں نہیں، ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لڑنے والوں کے درمیان صلح کرا دینا۔ قیامت کے دن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن جب مصیبتوں پر صبر کرنے والوں کو ان کا بدلہ دیا جائے گا تو تندرست رہنے والے تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ صدقے سے عمر میں اضافہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان کا صدقہ اس کی عمر میں اضافہ کراتا ہے اور بری موت سے بچاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اسے تکبر اور فخر سے دور رکھتا ہے۔ جنت میں مکان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے جھگڑے کو چھوڑ دے، اس کے لیے جنت کے درمیان حصے میں مکان بنا دیا جاتا ہے۔ ظالم کے ساتھ دینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ظالم کے ساتھ اس کی مدد کے لیے چلتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ وہ ظالم ہے، تو یقیناً وہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص نماز کے بعد اپنی جگہ بیٹھا رہے تو فرشتے اس وقت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک اس کا وضو نہ ٹوٹ جائے۔ فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو اس بندے کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس بندے پر رحم فرما۔ گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس کے سر پر رکھ دیے جاتے ہیں، جب وہ سجدے میں جاتا ہے تو سارے گناہ گر جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ باتیں مت کیا کرو، کیونکہ اس کے دل میں سختی پیدا ہوتی ہے، اور جس دل میں سختی ہوتی ہے وہ اللہ کی رحمت سے بہت زیادہ دور ہوتا ہے۔ دعاؤں سے بلاؤں کا ٹلنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا فائدہ پہنچاتی ہے اور ان بلاؤں کو ٹالتی ہے جو نازل ہو چکی ہیں، اور ان بلاؤں کو بھی جو ابھی نازل نہیں ہوئی، اس لیے تم لوگ دعاؤں کا اہتمام کیا کرو۔ بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی بیٹیوں کو ہرگز ناراض نہ کرنا، کیونکہ یہ مشکل وقت میں تمہاری بہت ہی قیمتی مددگار ہیں۔ شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شہید 5 قسم کے ہوتے ہیں۔ 1، طاعون میں ہلاک ہونے والا۔ 2، پیٹ کی بیماری میں ہلاک ہونے والا۔ 3، ڈوب کر مرنے والا۔ 4، دب کر مر جانے والا۔ 5، اللہ کے راستے میں شہادت پانے والا۔ جمعہ چھوڑنے کا نقصان۔ ابو الجد زہری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص 3 مرتبہ سستی
اور کم اہمیت سمجھ کر جمعہ چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔ مغفرت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مومن مردوں اور عورتوں کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مومن مرد اور عورت کے بدلے میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، لیکن آدم کے بیٹے تیرا مال تو وہی ہے جو تم نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا یا صدقہ کر کے آگے بھیج دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم لوگ ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو۔ ایک صحابی نے پوچھا، اگر کسی کے پاس تحفہ نہ ہو تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم کسی کو اپنی مسکراہٹ بھی نہیں دے سکتے؟ بیماری کے ثواب کا بیان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ اچھے انداز میں عبادت کرتا ہے اور پھر وہ بیمار ہو جاتا ہے تو اس پر مقرر کیے ہوئے فرشتے سے کہا جاتا ہے، اس کے اعمال ویسے ہی لکھتے جاؤ جیسے یہ حالت صحت میں اعمال کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت یاب کر دوں یا اسے اپنے پاس بلا لوں۔ قتل ناحق کی بنیاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان ظلم سے قتل کیا جاتا ہے تو آدم علیہ السلام کے سب سے پہلے بیٹے کے نام عمل میں بھی اس قتل کا گناہ لکھا جاتا ہے، کیونکہ قتل ناحق کی بنیاد سب سے پہلے اسی نے قائم کی تھی۔ برائی اچھائی سے مٹتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ گناہ کو گناہ سے نہیں مٹاتا بلکہ وہ گناہ کو اچھائی اور نیکی سے مٹاتا ہے۔ گندگی سے کبھی آلودگی دور نہیں ہوتی۔ اپنے دل کو درست کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، انسان کے جسم میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ صحیح رہتا ہے تو پورا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جاتا ہے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے، سن لو، وہ دل ہے۔ شادیوں میں دیر سے جایا کیجیے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں شادیوں میں بلایا جائے تو وہاں جانے میں دیر سے کام لو، کیونکہ وہ دنیا کی یاد دلاتی ہے، اور جب جنازوں کے لیے بلایا جائے تو جلدی جایا کرو، کیونکہ وہ آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا ہے۔ کھڑے ہو کر پانی پینا میڑے کو نقصان پہنچاتا ہے، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی کی باتیں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں۔ لوگوں کے عیب تلاش کرنے کے پیچھے مت پڑو، آپس میں حسد مت کرو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی مت کرو، بغض مت کرو، بلکہ سب اللہ تعالیٰ کے بندوں کے آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ اذان۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اذان دی جائے تو ہر کام چھوڑ دو اور دھیان دو، یہاں تک کہ قرآن پڑھنا بھی۔ جو شخص اذان کے دوران بات کرتا ہے تو موت کے وقت اسے کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ اسے ایک دوست تک ضرور پہنچاؤ، کیونکہ یہ اچھی بات بتانا بھی صدقہ ہے۔ سونے کی چڑیا۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہیں ایسا دوست مل جائے کہ جس کی صورت دیکھنے سے تمہیں اللہ کی یاد آ جائے تو اس کے ساتھ کی محبت کو نعمت سمجھو۔ عقل مند کے لیے ایسی محبت سونے کی چڑیا کے سامان ہے۔ جمہائی روکنے کی کوشش کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمہائی شیطان کی طرف سے ہے، بس جب کسی کو جمہائی آئے تو جہاں تک ہو سکے اسے روکے، کیونکہ جب کوئی ہا ہا کرتا ہے تو شیطان اس پر ہنستا ہے۔ عورتوں کا کچھ باتوں پر عمل کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
اگر عورت 5 وقت کی نماز پڑھے اور رمضان شریف کے روزے رکھے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، اس سے کہا جائے گا تم جنت کے جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔ گناہ کے بعد توبہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر تم گناہ نہ کرو تو اللہ تعالی تمہیں اس دنیا سے لے جائے اور تمہارے بدلے ایسی قوم کو لائے جو گناہ کرے اور اللہ تعالی سے مغفرت مانگے تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ کھجور۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی صبح صبح 7 اجوا کھجور کھا لے تو اسے اس دن زہر اور جادو سے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دلوں کو بھی جنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے میں پانی پہنچنے کے بعد جنگ لگ جاتا ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی چیز ہے جس سے دلوں کی صفائی ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو زیادہ یاد رکھنا اور قرآن کا پڑھنا۔